السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم اس عظیم عالم پر بات کریں گے جس نے کیمیا گری کو ایک سائنس میں تبدیل کر دیا، جابر بن حیان۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوں تو سبسکرائب اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد فرمائیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا اس دور کا تصور کیجیے جب مادے کو جادو سمجھا جاتا تھا۔ یہ مانا جاتا تھا کہ چیزیں پر اسرار قوتوں اور دیومالائی کہانیوں کے زیر اثر اپنی شکل بدلتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں علم ٹھوس حقائق کے بجائے اندازوں اور رازوں کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس دور میں کیمیا گری کا بڑا چرچا تھا، سونا بنانے کا خواب، لیکن حقیقت میں کیا تھا؟ صرف اندازے، اسرار اور ایسے تجربات جنہیں دہرانا ناممکن تھا۔ دنیا کو ایک نئے راستے کی، ایک نئے طریقہ کار کی ضرورت تھی، ایک ایسا طریقہ جو پیمائش، ریکارڈ اور تکرار کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہو۔ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ دنیا کو منتروں کی نہیں بلکہ ایک قابل بھروسہ طریقہ کار کی ضرورت تھی۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیمیا گری کا یہ اندازوں بھرا جہاں کیوں ناکام ہو رہا تھا اور ایک قابل اعتماد سائنس کی ضرورت کیوں اتنی شدید ہو گئی تھی۔ کیمیا گری کی ناکامی کی وجوہات بہت واضح تھیں۔ سوچئے، جب تجربات کو دہرایا ہی نہ جا سکے تو کوئی کسی کے کام کی تصدیق کیسے کرتا؟ جب نتائج کی پیمائش ہی نہ ہو تو کامیابی اور ناکامی کا تعین کیسے ہوتا؟ اور سب سے بڑھ کر جب علم کو ٹھیک سے لکھا ہی نہ جائے تو وہ اگلی نسل تک پہنچنے کے بجائے ہر بار نئے سرے سے شروع ہو کر ضائع ہو جاتا تھا۔ یہ طریقے نہ صرف ناقابل اعتماد تھے بلکہ اکثر جان لیوا بھی ثابت ہوتے تھے۔ اور پھر تاریخ کے اس موڑ پر ایک ایسا ذہن سامنے آیا جس نے اس تمام افراتفری کو نظم و ضبط بخشا۔ یہ جابر بن حیان کا ویژن تھا، ایک ایسا مسلم عالم جس نے سچائی کو ایک اصول کے طور پر اپنایا۔ جابر بن حیان ایک ایسی تہذیب کا حصہ تھے جہاں علم کے حصول کو عبادت کا درجہ حاصل تھا۔ ان کا یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ بغیر ریکارڈ کے تجربات جہالت ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سا جملہ لگتا ہے، لیکن اسی ایک اصول نے مادے کے مطالعے کی پوری تاریخ بدل دی۔ اس سوچ نے علم کو چند لوگوں کے راز سے نکال کر سب کے لیے ایک قابل تصدیق حقیقت بنا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک انقلابی طریقہ کار متعارف کرایا۔ پہلا قدم محتاط مشاہدہ، دوسرا قدم بالکل درست پیمائش، اور تیسرا سب سے اہم قدم ہر عمل کو تحریر میں لانا۔ یہ کوئی جادوئی منتر نہیں تھا، بلکہ یہ سائنس کی اصل بنیاد تھی، ایک ایسا شفاف عمل جسے کوئی بھی سیکھ سکتا تھا، دہرا سکتا تھا اور اس پر مزید کام کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر جابر بن حیان درستگی اور نفاست پر اتنا زیادہ زور کیوں دیتے تھے؟ جواب ان کے ایمان اور عقیدے میں پوشیدہ ہے۔ ان کا سائنسی طریقہ کار دراصل ان کے گہرے دینی تصورات سے نکلا تھا۔ پہلا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور توازن یعنی میزان کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ قرآن کی یہ تعلیم ان کے لیے ایک رہنما اصول بن گئی۔ ان کا نظریہ تھا کہ اگر کائنات خود ایک منظم اصول پر قائم ہے تو اسے سمجھنے کا ہمارا طریقہ بھی اتنا ہی منظم اور درست ہونا چاہیے۔ دوسرا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ علم ایک امانت ہے، اسے پوری دیانت داری سے حاصل کرنا اور پھر ویسے ہی آگے پہنچانا ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ اس لیے علم میں غلط بیانی یا لاپرواہی محض ایک غلطی نہیں بلکہ اس امانت میں خیانت کے مترادف تھی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے گہرا عقیدہ یہ تھا کہ نفاست اور باریک بینی سے کیا گیا کام تقویٰ کا حصہ ہے۔ جابر بن حیان کے لیے تجربہ گاہ میں احتیاط برتنا صرف سائنس نہیں بلکہ عین عبادت تھی۔ وہ مادے کو بے جان اشیاء نہیں بلکہ خالق کی نشانیوں یعنی آیات کے طور پر دیکھتے تھے، اور ان کا مطالعہ انتہائی ادب و احترام کا تقاضا کرتا تھا۔ اچھا، اب جب ہم نے ان کے نظریے کے پیچھے کی عظیم وجہ کو سمجھ لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طریقہ کار نے عملی طور پر کیا نتائج پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے صرف نظریہ نہیں دیا بلکہ اسے عملی شکل دے کر کیمیا کی بنیادیں رکھیں۔ اس منظم سوچ نے عملی میدان میں انقلاب برپا کر دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کشیدکاری کے لیے قرل نبیق یعنی ایلمبک جیسا اہم آلہ ایجاد کیا، جس کی جدید شکل آج بھی لیبارٹریوں میں استعمال ہوتی ہے۔
انہوں نے تبخیر، تقطیر اور فلٹریشن جیسی بنیادی کیمیائی عمل کو منظم کیا اور پہلی بار تیزاب، قلویات اور نمکیات جیسی کیمیائی اقسام کی درجہ بندی کی۔ ان کے کام نے کیمیا کو محض فلسفے سے نکال کر ایک قابل عمل سائنس بنا دیا۔ ان کے کام کا اثر صدیوں پر محیط ہے۔ 8ویں صدی میں جو چراغ انہوں نے اسلامی دنیا میں روشن کیا، اس کی روشنی 12ویں صدی میں لاطینی تراجم کے ذریعے یورپ تک پہنچی، اور آج 21ویں صدی میں جدید کیمیا، طب اور مادی سائنس کی بلند و بالا عمارتیں انہی بنیادوں پر کھڑی ہیں جو جابر بن حیان نے فراہم کی تھیں۔ تو آج ہمارے لیے ان کے کام میں کیا سبق ہے؟ ان کا ورثہ صرف چند کیمیائی فارمولوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک سوچ اور ایک عمل ہے جس میں مہارت حاصل کرنا آج بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جابر بن حیان کی زندگی اور کام اسلام کے بنیادی اصول یعنی توازن کی بہترین مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف غور و فکر کے بغیر ایمان کمزور ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اخلاقیات کے بغیر تجربات خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام ان دونوں کے درمیان ایک حسین توازن کا درس دیتا ہے۔ ہمیں ایک ایسی دنیا ورثے میں ملی ہے جو لیبارٹریوں، منظم طریقہ کار اور درستگی کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہمارے اسلاف نے پیچیدگیوں سے خوف کھانے کے بجائے انہیں منظم کرنے کا راستہ دکھایا۔ آج ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ علم کی گہرائیوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ انہیں منظم کرنے کا ہنر سیکھیں۔ جابر بن حیان نے افراتفری کو علم میں ڈھال کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر انہوں نے سائنس کی بنیادیں تعمیر کیں تو وہ کون سا عمل ہے جس میں آج کا انسان مہارت حاصل کر کے اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے؟ پیشکش و تخلیق، نوران اسٹوڈیو۔